بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک جانب تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکہ کے دروازے بند ہو رہے ہیں تو دوسری جانب افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے. طالبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس حکومت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے عوام کی بنیادی ضروریات زندگی سے ہی محروم کر دیا اور آزادی اظہار کو ہی سلب کر لیا ہے. اس گناہ میں حکمرانوں کے ساتھ وہ لوگ بھی برابر کے شریک کار ہیں کہ جنہوں نے ان کو عوام پر مسلط کیا، اور وہ لوگ بھی جو کہ ایسے آزمائے ہوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور ان کے نعرے لگاتے ہیں. کیا اس ہائبرڈ نظام کو آزمائیوں کے ساتھ زیادہ دیر تک چلایا جا سکتا ہے اور عوام کی زندگی میں کوئی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب رانا زاہد اقبال صاحب اور پی ایف یو جے کی ورکرز کی صدر محترمہ سعدیہ کمال صاحبہ کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ سے ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہ صرف ایک سینئر صحافی ہیں بلکہ آپ کی کتابیں بھی ایز اے رائٹر آ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صحافتی تنظیموں کے پریس کلب کے بہت سے عہدوں پہ فائز رہی ہیں. آج کل بھی آپ پی ایف یو جے ورکرز کی صدر ہیں اور بڑی ہی آپ کی خدمات ہیں صحافیوں کے لیے، صحافت کے لیے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور ہم اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کی صحافت اور آپ کی صحافت میں اور ورکرز کی آزادی اظہار میں صحافیوں کی کیا فرق دیکھتی ہیں، اور کن ایز اے صحافی، بطور صحافی آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنے اہم موضوع پہ کیا. بہت شکریہ. یہ اچھی بات ہے کہ ہم مکالمہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انتشار ہے، افراتفری ہے، عدم برداشت ہے، جس کو بہت زیادہ فروغ مل چکا ہے، اس میں بات کرنا، مکالمہ کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے قومی دلیر کے پلیٹ فارم سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں. آپ نے صحافت کا فرق پوچھا ہے، تو صحافت کا فرق تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ابھی زیادہ دور ہم نہیں جاتے، آپ دیکھ لیں کہ 90s میں اور اس کے بعد 2000 میں جب ایک چینل تو مشہور تھا، تو صحافت کیا تھی. جب پرنٹ میڈیا تھا تو ایک اخبار میں جب خبر چھپتی تھی، جو ایک لیڈ سٹوری ہوتی تھی، اس سے پوری حکومتوں کو خطرہ پڑ جاتا تھا. اور جب یہ یونینسٹ جب اکٹھے ہوتے تھے تو اس وقت سب لوگ کس طرح سے پریشان ہوتے تھے ایک خبر کے لیے. جیسے آج بھی میں اپنے ہمارے ایک یوجے کے ساتھی ہیں، ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جب مسلم تھا اخبار اور اس میں کس طرح جب خبر چھپتی تھی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ٹائمز تھا تو کس طرح سے خبروں کا معیار کیا ہوتا تھا، اور اس وقت سوسائٹی میں کتنی ایک صحافی کی رسپیکٹ تھی، اس کا ایک نام تھا اور یہ ایک معتبر پیشے کے طور پہ تھا. بلکہ ابھی یہ ایک ہمارے صحافی ہیں سجاد عباسی صاحب، سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے امت کے، انہوں نے اگلے دن ایک کتاب آئی ہے ان کی صحافت بھی تھی، اس میں انہوں نے 7 دہائیوں کا ذکر کیا. مناسب یہ کہ ذکر کیا، پوری تاریخ فلسفہ اس میں دے دیا کہ اتنے ہوا کیا. اس میں ساتھ یہ تھی کہ جو انٹرویوز تھے وہ میرے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو نہیں تھی. اسی طرح سے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے ڈاکٹر توصیف احمد جو کہ اس وقت کراچی پریس کلب میں الیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، جامعہ کراچی میں پڑھاتے ہوئے، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے کہ کس طرح سے یہ جو یونینز ہیں انہوں نے آزادی صحافت کی جدوجہد میں کیا کردار ادا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم نے خود یہ پڑھا دیکھا، منہاج، برنا، عثمانی، اور اس طرح سے کتنے جو ہمارے صحافی لیڈر تھے وہ جب صحافت کرتے تھے تو وہ صحافت کو عبادت سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بھلائی کا کام ہے، یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے، ہمیں اپنے صحافی ساتھی کے لیے، ہمیں اپنے میڈیا ورکرز کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ان کے رائٹس کے لیے لڑنا ہے. کس طرح وہ ویج ووٹ ایوارڈ کے لیے آواز اٹھاتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ اب کی صحافت کیا ہے،
دو چیزیں ہیں جس پہ میں بات کر رہی ہوں. ایک تو وہ جو یونینسٹ کے طور پر جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اب منتشر ہو چکے ہیں سب, اور میں پی ایف یو جو ورکرز کے صدر ہونے کے ناطے ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں, برما گروپ ہے, دستور گروپ ہے, یہ سب گروپ آئیں ساتھ مل کے بیٹھے ہیں, کیونکہ اس سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کی اسٹیٹ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ کمزور ہو, اور ہر کسی نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہر کوئی کھڑا ہوا ہے. یہ تو بات میں آپ کو کر رہی ہوں ایز یونینسٹ اور ایز جو ہماری صحافت کی تنظیمیں تھیں. لیکن شاہد ندیم احمد صاحب, اگر میں بینگ جرنلسٹ بات کروں تو بینگ جرنلسٹ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ایک صحافی قلم اٹھاتا تھا, بات کرتا تھا, اس کی آواز کتنی دور تک جاتی تھی. ابھی میں پرسوں ایک پروگرام کر رہی تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن میں, لوگ ورثہ میں رکھا ہوا تھا, ایک تقریب تھی, اور اس تقریب میں بات ہو رہی تھی عدم برداشت کی بات ہو رہی تھی, اور ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ بھئی ادب تو ہماری اس وقت گورنمنٹ کی اس وقت کبھی ہماری پریورٹی ہی نہیں رہی. ہم تو اپنے ادبی اداروں کو کہتے ہیں کہ تو کسی کام کے نہیں ہے, ان کو تو آپ ضم کر دیں, ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانا پڑتی ہے. تو ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ اس ملک کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جسٹس, یعنی کہ انصاف. نا انصافی جو ہے وہ ہمارے اداروں میں, اور جس طرح آپ نے اپنے کالموں میں بھی ذکر کیا ہے کہ کرپشن کس طرح سے ہمارے ملک میں سرایت کر چکی ہے. اسی طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں ایک صحافی کے کردار کی, تو صحافی کا کردار بھی اب مجھے بتائیں کہ ان سب میں انگلیوں پہ گنتی ہوں کتنے نام ہیں جو میں کہہ سکوں گی کہ امپارشل ہے. کیونکہ جرنلزم میں ہے کہ جرنلزم ایک مقدس پیشہ ہے. اس کا مقصد ہے ایجوکیٹ دا پیپل, انفارم دا پیپل, کہ آپ ایک برج کا کردار ادا کریں گے جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں, جو آپ کے حکمران ہیں, ان کے اور عوام کے درمیان, اور جو عوام کے مسائل ہیں, عوام کا جو اس وقت حال ہے, جو ہم ہر وقت امید کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب کچھ بہتر ہو, اب کچھ بہتر ہو, لیکن وہ حالت جو ہے وہ دن بہ دن ابتر کی طرف جاتی جا رہی ہے. اتنی ابتر صورتحال ہو چکی ہے لوگوں کی کہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں خود میں خود حیران ہوتی ہوں. ہم ڈاکٹر سعدیہ کمال, ہم عوام کی بات انشاءاللہ آگے کرتے ہیں جب موجود کریں سے, لیکن یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج آزادی اظہار کو, آپ نے بہت سے ادوار دیکھے, آج آزادی اظہار کو کس شکل میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیے آزادی اظہار کو جو ہم بات کرتے ہیں اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کی 19A کی, تو ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے ابتر اور بری صورتحال بنی ہوئی ہے. اب تو آپ کچھ بھی, اور خاص طور پر پیکا کے آنے کے بعد, اور پیکا میں جس طرح کی ترمیم لائی گئی, اس کے بعد دیکھیں کون سے ہمارے ملک میں شہر ہیں جن کے صحافیوں کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت FIR نہ ہوئی. اس وقت ان صحافیوں کی تعداد سینکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس میں یہی کہوں کہ انگلیوں پہ مجھے کوئی 10 نام ایسے صحافیوں کے گن کے دکھائیں جو امپارشل ہوں, جو اپنی نیوز کو فیئر رکھتے ہوں, بیلنس دیتے ہوں. تو اب ہمارے ہاں یہ صحافت اس طرح سے نہیں, ہمارے بہت سارے صحافی باقاعدہ طور پر سیاسی پارٹیوں کے اسپوکس پرسن بن چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم صحافت کے اس آبجیکٹو کو, جو گول ہے, جو ہماری منزل ہونا چاہیے تھا, ہم اس کو نہیں میٹ کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جب بات کریں تو جو مختلف کنفلکٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, اسی میں صحافی بجائے اس کے کہ وہ عوام کے لیے صحافت کریں, صحافت ہو رہی ہے آپ کے اپنے فائدے کے لیے, اور اس سے فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور ہمارے خود کا جو آئین ہے بنا ہوا, ہم اس آئین کی وائلیشن کرتے ہیں. اب پیکا ایکٹ کے تحت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو میں آپ کے ساتھ شاہد ندیم احمد صاحب پروگرام کر رہی ہوں, اس کے اوپر کوئی جا کر میری بات کے اوپر ایسے کمنٹس کرتا ہے جو نیگیٹیوٹی میں ہے یا جو کریٹیسزم ہے, اور میں اس کو اٹھاتی ہوں, میں جا کے FIA میں FIR کرا سکتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ابھی جو ہم بات اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, ہمارے ابھی FEC ہوئی ہے, PFU جو ورکرز کی, آپ یقین جانیے اتنی ٹرولنگ کی گئی میری, اتنی ٹرولنگ اباؤٹ سیاست پالیٹکس, اگر میں اس پہ اٹھاؤں تو اس وقت آپ یقین جانیے 20 سے 25 لوگوں کے خلاف میں آرام سے FIR کرا سکتی ہوں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایز اے لیڈر یہ دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہیں, آپ اس کی بجائے جائیں اپنے جو آپ کے صحافی ہیں, آپ کے جو ورکرز ہیں, ان کے مسائل کے حل کے لیے جائیں. کیونکہ اگر ہم اس میں جائیں گے ایسی سیاست میں, اور فریڈم آف ایکسپریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت
کے جو حالات ہیں وہ انتہائی افسوس کن ہے. آپ یقین جانیے میں خود پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے جب سے یہ ٹیکہ آیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات پہ اگر ہم کوئی کمنٹ کر دیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکہ لگ جائے گا, ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل آپ درست فرماتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ کمال. ہم رانا زاہد اقبال صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب میں مصنف ہوں, ایک کتاب قابل صحافت کا, اس پہ مجھے ہائی کمیشن برطانیہ میں 23 مارچ کو ایوارڈ دیا گیا اور ایک ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اس میں نے چیف ایڈیٹرز کالمسٹ تمام اساتذہ تمام لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے. تو اس وقت جب ان کے انٹرویوز تمام لوگوں کے کیے تو اس میں ہر شخص اس وقت یہ کہتا تھا اور ہر دور کے یہ تقاضوں کے مطابق رہا کہ اس میں ہر دور میں آزادی صحافت کو, آزادی اظہار کو دبایا گیا ہے. اس کے مختلف اتوار رہے, مختلف طریقہ کار رہے, لیکن آج کا دور جو ہے رانا زاہد اقبال صاحب وہ سب پہ بھاری ہو گیا ہے. آج جیسے کہ محترمہ نے بھی فرمایا کہ پیکا ایکٹ کا پہلے بھی نفاذ ہوتا رہا لیکن وہ اتنا سختی سے نفاذ نہیں تھا جیسے اور اتنی ہی لیگ پولنگ صحافیوں میں آپس میں نہیں تھی جتنی کہ آج دکھائی دیتی ہے. رانا صاحب اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا مفادات, ہم دوسروں پہ تو لکھتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں قومی مفاد کی, جبکہ وہاں بھی ذاتیات ہیں اور آج ہم اور آپ بھی ذاتیات کا شکار ہو چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور خود آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بالکل ان کا درست فرمانا ہے کہ ہم صحافت کے سپوک پرسن بننے کی بجائے ہم اپنے مفادات کے سپوک پرسن بنتے جا رہے ہیں. جی فرمائیے رانا صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ جمہوری دور ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر قدروں نہیں ہے صحافیوں پر, پر نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری دور ہے, اس میں جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہمارے سیاستدانوں نے تو کبھی یہ اس سے سیکھا ہی نہیں, نہ ماضی سیکھا نہ حال سے سیکھا ہے, وہ تو کسی بات سے سیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں معاشرہ میں رہا وہ اس کو مانا جا سکتا ہے, لیکن اس جمہوری دور میں جو صورتحال آج کل صحافت کی ہے, جس طرح کی صحافت پر قدمیں لگائی جا رہی ہیں, جس طرح آواز صحافی کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو خود سے سوچنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ آپ نے تو سیاسی ادھر ہی کرنی ہے. یہ جو باقی لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں انہوں نے آتے جاتے رہنا ہے, لیکن ہمارے یہاں بس ہم نے نہ پہلے سیکھا نہ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر یہی صورتحال. دیکھیں کتنے لوگ پچھلے سال میں یہاں پر لوگوں کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, نام ارشد شریف کا لے لیں اور نام بہت سارے ہیں جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, جس طرح کیا کچھ کیا گیا. تو ہمارے تو سیاستدان سیکھتے نہیں ہیں. تو بس میں تو یہی کہوں گا صرف. جی ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحب آپ موضوع کی طرف آتے ہیں. امریکہ ایک جانب ہمارے پر تعریفوں کے پھول نشاور کر رہا ہے تو دوسری جانب دروازے بند کر رہا ہے. کیا ان بند ہوتے دروازوں کو کھلوایا جا سکتا ہے؟ اپنی سفارتکاری کو کامیاب کہوں گا میں, بلکہ سفارتکاری کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسائیوں سے اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی جو سپر پاور ہے, ہمیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اصولی طور پر تو ٹھیک ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے, کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی معیشت پر ہوتا ہے, اور جب آپ کا سپر پاور سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی آگے اس طرح سے معیشت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو سپر پاور ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی سپر پاور رہنا چاہتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں جو طاقتور ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ہمیشہ طاقت میں رہوں اور جو لوگ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے ہی مانگتے رہیں اور میرے ہی روکتے رہیں. سفارتی تعلقات یقیناً ہمیں بہتر رکھنے چاہیے, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی استحکامیت پر, پاکستان کی سالمیت پر, پاکستان کی خود مختاری پر اگر کوئی حد نہیں آتا تو ہمیں اس ٹیو آف کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس سے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ کا ایک یہ بھی ہے کہنا چاہیے کہ طرز حکومت کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ یوں رہے,
مطلب اس کا ہاتھ ایسے ہی رہے. تو میں نے خود امریکہ کا ایک وزٹ کیا, تو اس وزٹ کے دوران مختلف چینلز اور میڈیا کے جو ادارے آرگنائزیشنز تھیں ان کے ہم نے وزٹ کیے. آپ یقین جانیے مجھے ایسا لگا بہت سارے معاملات میں دیکھ کر, ہم اس کو سپر پاور کہتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں, وہاں پر جس قدر کٹن زندگی ہے اور جس قدر محنت ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ ہم اس پاکستان میں اس طرح سے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سفارتی تعلقات میں ہمیں ان کے ساتھ, میں اس کی خواہش مند ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے, لیکن اچھے اس طرح سے نہ ہو کہ ہم ہمیشہ ہی یہ لگے کہ ہم کوئی دوسرے درجے کے شہری ہیں. سچ پوچھیں تو مجھے امریکہ میں خود ایسا محسوس ہوا, وہاں حالانکہ ہم اسٹیٹ کے گیسٹ تھے, مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہاں پر جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایسے کیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستانی دوسرے درجے کے شہری ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں خود بھی دیکھنی ہوں گی, ہمیں سخت اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کا بھی شاید کہیں پہ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ مروب ہوتے ہیں ان سے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ ہم شاید اس میں جائیں گے تو ہم زندگی میں شاید بہت کچھ, ہمارے لیے بس یہی ڈیسٹینیشن ہے اگر ہم اس میں جاتے ہیں. تو جو اس وقت وہ کر رہا ہے تو اسی طرح سے کوئی بھی پاور نہیں ہوتا, تو امریکہ جس طرح سے کر رہا ہے ویسے ہی کرتا. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے. تو پاکستان کو یہ دیکھ کر, اور ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری سفارتی پالیسیز ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً ریوائز بھی ہونا چاہیے, اور یہ سچویشن سرکمسٹانسز کے مطابق بھی ہوتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہماری حکومتیں چینج ہوتی ہیں, اور اب جس طرح کی ہماری حکومت ہے یہ سب پہ آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے اور کیسے کام کر رہی ہے, تو یہ اس کے مطابق بھی ہوتا ہے کہ کسی کا تعلق اچھا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں چائنا کے ساتھ بھٹو کے تعلقات بہت اچھے تھے اور بھٹو نے بہت اچھے تعلقات بنائے, آج تک چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں. ترکی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ جب میں گئی تو آپ یقین جانیے مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ ہم ترکی میں آئے ہیں. کوئی تو ایسا ملک ہے جو ہمارے گرین پاسپورٹ کو عزت دیتا ہے. لیکن جب میں امریکہ میں گئی تو مجھے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر ہمارا خود کا بھی کچھ قصور ہے, کچھ ان کا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی ان سے تعلقات, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی خود مختاری کو ہم قربان نہ کریں تو تعلقات بہتر ہوں, اور سفارتی جو ہماری پالیسیز ہیں ان کو ضرور ان کے نظر ثانی کی جائے. رانا زاہد اقبال صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں سفارتی طور پر امریکہ سے اس دور حکومت میں بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے 4 طیاروں کو 8 تک پہنچا چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی اور ہمارے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہے تو اور پھر اس کے بعد وہ تعاون کی باتیں بھی کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, کیا بات ہے کہ دہشت گردی جو طالبان رجیم کی ہے وہ ازبکستان سے چائنا اور چائنا سے امریکہ تک پہنچ گئی ہے, لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ اس دہشت گردی کے خاتمے میں وہ تعاون نہیں کر پا رہا یا وہ نہیں کر رہا ہے جو کہ ایکچولی اسے کرنا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل شاہد صاحب, دیکھیں ابھی آج کا وہ دیکھیں بیان دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا, انہوں نے کہا ہے کہ 7.2 بلین کے ویپن امریکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. امریکہ اس کو افغانستان چھوڑ کے گیا. دیکھیں ہم نے اتنی قربانیاں دی, ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں سر دنیا کا ساتھ دیا. وہ قصدن نہیں چھوڑ کے گیا, وہ تو بھاگا یہاں سے, جان چھڑائی ہے. وہ کہاں لے کے جاتا سر, اس نے اپنی طرف سے پھینک دی ہے. اب تو انڈیا ان کی ریپیئرنگ کر کے تو اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور امریکہ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس حوالے سے. جی سر, میں چھوٹی گزارش کرتا ہوں, اس وقت تو ایسا ہی ہوا, جب تو اس وقت تو سوچا کہ پاکستان کو ٹائٹ رکھنا ہے ذرا, لیکن اب دیکھیں وہ اب کیا ہوا ہے, اب اسے امریکہ میں کل کر دی دہشت گردی ان کے ایک فرد نے, اسی طرح وہ چائنا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کیا ہے. امریکہ اب دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ جنگ لڑی, ہمارے معاشرات کتنے خراب ہوئے, ہم نے کتنا ہماری دیکھیں جو تجارتی سارا کتنا بڑھ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر قدغن لگا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو وہاں پہ آنے پر, لیکن کیا اب ہمارے وہ مسائل کون حل کرے گا؟ اگر وہ ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جلدی سیٹل نہیں ہونے دے گا, ہمیں سر مبادلہ
نہیں ملے گا تو ہم تک. دیکھیے دوسرا, جب ہم ایس ڈی جی کی بات کرتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں, تو پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل کیے ہی نہیں جا سکتے کہ جب تک ترقی یافتہ ممالک اپنے ہاں ہمارے لوگوں کو لے کر جائیں, انہیں تربیت نہ دیں, انہیں ایجوکیٹ نہ کریں, تو تب تک تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. جبکہ اب دنیا کا سب سے مین مسئلہ ایس ڈی جی ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے. تو جب تک یہ اگر ہم پہ قدریں لگا دے گا یا مفتی یورپی ممالک ہے جیسے, وہ ہم پہ بہت ساری سختیاں کر رہے ہیں, ان کو تو چاہیے باقی ممالک پر لگائے. لیکن پاکستان نے نیٹو کے ساتھ جس طرح تعاون کیا, جس طرح فرنٹ لائن تعلیم اس طرح لڑا ہے, تو ایک ہماری معیشت کتنی خراب ہو چکی ہے. انہیں تو ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں وہ سہولیات دینی چاہیے کہ ہماری معیشت پھر اپنے پاؤں پر کڑی ہو, واپس اسی چلی جائے جو جیسے کہ 80s میں تھی, 90s میں تھی, ہماری معیشت بہترین تھی. جی ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ, جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے دوست کو, ہمارے خیر خواہوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, لیکن وہ تو تبھی آئے گی نا جب ہمارے یہاں قیام امن ہوگا, ہم دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر پائیں گے, اور پھر ہی ہم, اور بالخصوص سیاسی استحکام لائیں پائیں گے, تو ہی آگے بڑھ پائیں گے. لیکن ہمارے وزیر جو دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو اب پتہ لگا ہے کہ جناب افغانوں پر جو ہے ہم نے غلطی کی, ان پر اعتبار کر کے, وہ تو ناقابل اعتبار ہیں, ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ کیا ہمیں 50-60 سال بعد یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ ناقابل اعتبار ہیں, اور کل یہ قابل اعتبار تھے؟ جی بالکل شاہد صاحب, میں اس طرف آتی ہوں. ابھی دیر قبل کی جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا میں کے جو لوگ ہیں ان کے آنے پر پابندی لگ گئی ہے, کہ وہ امریکہ کا یہی بات ہوئی کہ وہ اس کی پالیسی, جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں ان کی پالیسی ہی یہ ہے. لیکن کیا اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری دنیا میں کیا پاکستان کا نام شامل ہے؟ جی بالکل, وہ پہلے شامل ہے, اور یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں پہلے سوال سے ہی کہ جناب یہ کیسا ظلم ہے. ایک طرف منہ سے پھول کھلتے ہیں, ہمارے لیے نچھاور ہوتے ہیں, تو دوسری دفعہ نیچے سے پاؤں کھینچا جا رہا ہے, تو یہ تو زیادہ پاکستان کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. وہی جو بات میں آپ سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کر رہی تھی کہ ہمارے لوگ وہاں پر جا کے کس طرح سے پاکستان کا نام کیوں اس میں شامل کیا گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای میں جب ویزا لگنے کی بات آتی ہے, ابھی ان کی پالیسی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں کے نام انہوں نے بھی اس میں شامل کر دیے گئے. میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے رہے, اس کی معیشت بہتر ہو, تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو قبول کریں, ان کو ایکسپٹ کریں, لیکن ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے خواجہ آصف کے بیان کی بات کی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے, کہ تو افغانستان کی وجہ سے جو ہمارے مسائل ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں. سب سے پہلے اسی میں بھی میں یہی بات کروں گی کہ ان سے گلہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو دیکھیں, کیونکہ 40 سال پہلے اگر ہم جہاد کی پالیسی کو ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے جو گوریلا تحریکیں تھیں, جہاد کی تحریکیں تھیں, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, جن کا ہمارے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یعنی کہ ہم نے جو اس وقت ہم جو پھل کاٹ رہے ہیں اس کا بیج ہم نے خود ہی بویا تھا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس حالات میں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں اس طرح سے ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. سعدیہ کمال صاحبہ, میں اس میں معذرت کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے سوال کہ یہ جو ہے یہ ہم خود نہیں کر رہے تھے, ہم سے جیسے آج کروایا جا رہا ہے یا آئندہ کروایا جائے گا, مور کے مطالبے نے ہمیں مجبور کیا ہوا تھا, کیونکہ ایک بڑی طاقت دنیا کا بدماش ہمیں کھینچ کے جب کہتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, اور ہم اس کے دستے نگر ہیں, ہم کاسا گیر ہیں, تو پھر ہمیں تو وہ کرنا پڑتا ہے. آج بھی کل بھی کر رہے تھے, آج بھی کریں, یہ تو ہماری مجبوری ہے, تو ہمیں سے آپ کی بات ہی کیا ہے کہ جو کروانا پڑتا ہے, لیکن جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ دہشت گردی جس طرح سے آگے بڑھی ہے, اس دہشت گردی سے پوری دنیا متاثر ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان پورا خطہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے, اور اس سے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری استحکامیت جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور دہشت گرد جو ہے وہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا. تو اسی ضمن میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیوں اس طرح سے ساتھ دیا. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. جی رانا زاہد اقبال صاحب، جیسا کہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ساتھ دینا نہیں چاہیے تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری مجبوری تھی، کل بھی مجبوری تھی، آج بھی مجبوری، اور آج بھی ہم سے ڈو مور کا پس پردہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ہم اسے مان رہے ہیں لیکن عوام کو اس سے آگاہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اپنے اندر ہم سیاسی استحکام لانے کی بجائے عدم استحکام سے دوچار کری جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ہر ایک کا مقابلہ یا اپنا آپ منوا سکتے ہیں، اپنے مطالبات کو پورا کروا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر قیام عمل لائیں، اپنا سیاسی استحکام لائیں، تو ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اور آگے چلا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے یہ آسان سا فارمولا ہمارے فیصلہ سازوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں، ہم جب ان کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ افغانستان تو پہلے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کے خلاف ہے، اس سے 1949 میں پاکستان کو اپنا ایکسپٹ کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں قوم متحدہ میں جب شمولیت کے لیے جب گیا ہے تو پاکستان کی مخالفت کی اس نے. اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہی پاکستان بنا ہے تو فوراً جو انہوں ڈیوڈ لائن کا مسئلہ بنا دیا جو 1837 میں میر عبد الرحمان نے بنائی تھی. اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے بجائے اس کے کہ جب جو پاکستان بنا انہوں نے اپنے بیچ میں مزاحمت کار ڈال دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ قبائلی علاقہ جہاں خیبر پی کے اور یہ جو اپنا بلوچستان ہے جہاں جہاں پٹھان آباد ہے وہ ہمارا علاقہ ہے. تو افغانستان نے تو کبھی سانس نہیں لینے دیا، وہ تو اس کو پچھلے 30-40 سال میں اس نے ہمیں استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو جب بھی شاید صاحب دیکھیں جمہوریت کو کیوں ہم انکریج کرتے ہیں، اسی لیے کہ جمہوریت میں مل جل کے فیصلے ہوتے ہیں. جب ایک بندے کے پاس فیصلہ ہوگا اس کو ایک بندے کو فون کریں گے بھی تمہیں غاروں میں دھکیل دیں گے، اندھیری کی دوڑ میں لے جائیں گے، تو وہ چپ کر کے آگے سرنڈر کر دے گا. جب اس کو پتا ہو میں نے 25 کروڑ واپس جواب دینا ہے، میں نے اتنے ساری اپنی کابینہ سے بات کرنی ہے، میں نے اپنے دانشوروں سے بات کرنی ہے، میں نے سول سوسائٹی سے بات کرنی ہے، تو پھر اس طرح اتنا جلدی فیصلہ نہیں کرتا. اور اب دیکھ لیں میں خواجہ آصف صاحب کو تو یقین مانے اس فیملی میں اب مسئلہ سوال میں جواب دے، میں اس ملک کے بیڑا غرق ہونے میں 3 بندوں کو قصوروار سمجھتا ہوں، خواجہ صفدر، ضیاء الحق، یہ دو فیملی، تیسری میاں شریف فیملی. ان لوگوں کو بالکل خواجہ آصف کو میں باغلا انسان سمجھتا ہوں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح بیان دیتے ہیں. یقین کریں اس فیملی نے اس کا نہ ساتھ دیتا مجلس شورا کا چیئرمین بن کے ضیاء الحق کا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی. یا نواز شریف فیملی نہ ساتھ کھڑی ہوئی تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اور آج بھی وجہ سے کوئی بات کریں، ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس ملک کی جڑیں کا بیڑا غرق کرنے میں ان اس خاندان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اور زیادہ فیملی کا. جس سے بجائے رانا زاہد اقبال صاحب کہتے ہیں کہ شریف برادران سے تو یہ امید کی جاتی تھی کہ بگڑی ہوئی جمہوریت اور سیاست کو جو ہے وہ پٹڑی پر لے کر آئیں گے، سیاسی لوگوں کو مل بٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام لائیں گے. لیکن یہاں تو خاموش بیٹھے ہوئے ایک طویل عرصے بعد جو ان کے رہنما ہیں، اور وہ بھی ایک ملی بھگت سے جو الیکشن ہوا ضمنی، اس میں جیتنے کے بعد اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت ان کی ہے، مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آتی ہے ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، نواز شریف عمران خان کو لانے، گزشتہ حکومت کو لانے والوں اور ان کے احتساب کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں اور کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا اتنی بے اختیار حکومت ہے یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں احتساب کی بات جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ اگر ہم دوسری ویسٹرن اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہمارا سسٹم ہے. کیونکہ کل بھی ہماری ایک سینئر سیاستدان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود ایک بہت اچھے عالمی ادارے میں تھے اور انہیں خود خان نے بلایا. میں نام لے دیتی ہوں، سابق وفاقی وزیر صحت ظفر مرزا صاحب سے میری کل ہوئی.
بات تو انہوں نے کہا کہ میں WHO میں تھا اور مجھے خود بلایا گیا اور انہوں نے خود وہاں پر IMF کی رپورٹ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال کس قدر ہے کہ ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم خود یہ سمجھتے تھے کہ ایک نیا پاکستان آ جائے گا اور ایک تبدیلی آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر اس طرح سے ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی عوام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور وہ پارٹی چلائی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خود پارٹی کے اندر ہی آواز اٹھائی اور مختلف ایشوز پر 3-4 سیاستدان عام سیاستدانوں کے نام جنہوں نے مل کے وہ پارٹی بنائی ہے ان کا نام لیا۔ تو یہ جو احتساب کی بات ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنلی طور پر بہت سارے ہمارا سسٹم ایسا کمزور ہے کہ ہم لوگ ایک ہی پچ پر نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک میں انٹرنل بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کون سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ صوبے کے لوگ یا کون سی قوم کے لوگ ہیں جو مطمئن ہو، آپ بلوچوں کی طرف چلے جائیں، آپ سندھیوں کی طرف چلے جائیں، آپ پنجاب کی طرف چلے جائیں، کہیں پہ کچھ ایشوز ہیں، آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں تو یہاں پر ایشوز در ایشوز ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی خود کی ناکامی اور نااہلی ہے۔ ایک تو جب یہ الیکشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو تب تو یہ عوام کے فائدے کی بات کرتے ہیں، ان کو لالی پاپ دیتے ہیں، ان کو مختلف سٹنٹ کے طور پر ان کے جو مختلف ان کے مطالبات ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگلی دفعہ اسمبلی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اسی طرح سے ایک تقریب میں جب میں خود تھی تو منورٹیز کی بات کی گئی تو وہاں پر فرت اللہ بابر صاحب تھے اور اس وقت وہ آصف علی زرداری کے سپوکس پرسن تھے، تو وہاں پر انہوں نے سوال کھڑا کر دیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میرے لیے تو میرے لیے حیران کن ہے، اس وقت ملک کی بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اگر آپ بھی سوال کریں گے تو ہم لوگ جو عوام ہیں تو ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ تو یہ جو سوالات ہو رہے ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوالات وہ سوالات ہیں جو لانے والوں کے لیے ہیں، جو لائے ہیں، جو یہاں کا اقتدار لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ اور ہوتا ہے اور صبح جو ہے وہ رزلٹ بدل جاتا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں، وہ یہ سوالات وہیں سے کیے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہماری پارلیمنٹ بالادست نہیں ہوگی، فیصلہ سازی مکمل طور پر ان کے اختیار میں نہیں ہوگی، جب آپ اپنے اصل طور پر آئین کی روح سے نہیں چلیں گے تو اس وقت تک آپ اسی طرح سے اپنے ساتھ میں میرے خیال میں بہت سارے سوالات کرتے ہی رہیں گے، اس کے جوابات نہیں مل پائیں گے۔ جی رانا زاہد اقبال صاحب، سوال اٹھانے والے خود سے ہی سوال کیے جا رہے ہیں اور اعتراض اور ان سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، جو جبکہ وہ خود 3 بار انہی سہاروں کے ذریعے آئے ہیں جن سہاروں کے احتساب کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں رانا اقبال صاحب، کیا ان کا احتساب جو احتساب تو ہونا چاہیے تو شروع آغاز کر دینا چاہیے؟ ان کی اپنی حکومت ہے، کہیں ان سے جناب میاں شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہیں کہ ہم بااختیار ہیں، تو جب بااختیار ہیں تو پھر احتساب شروع کرتے ہیں، اپنے سے ہی شروع کر لیں، پھر اس کے ساتھ پہلے ان سے کر لیں مخالفین سے، پھر اپنے سے شروع کر لیں، اور پھر جب یہ احتسابی عمل ہونا چاہیے، ہم اس پہ کہتے ہیں ایز اے صحافی بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی ایز اے عام ایز ووٹر کی حیثیت سے بھی کہتا ہے، آغاز تو کریں، کہیں سے کریں، بلا امتیاز کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ احتساب ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اپنے سے ہو یا مخالف سے ہو، شروع تو ہونا چاہیے؟ بالکل شاہ صاحب، احتساب تو بہت ضروری ہے، لیکن آپ جن سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو ان کو جب کہا جاتا ہے خان سے ملوا دیں تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا، وزیر اعظم کہتے ہیں ان کے پاس ابھی آج خواجہ آصف صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے، کہتے ہیں رانا صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال لے لیجئے، افواہیں ہیں کہ اب وہ اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں ہے اپنا عمران خان صاحب، تو وہ کہاں سے انہیں ملوائے ہیں؟ وہ تو کہیں اور انہیں بھیج دیا ہوا، رکھ دیا ہوا، انہیں بڑے اچھے مرغے شرغے کھلائے جا رہے ہیں ان کی خدمت کی، ایسی افواہیں کیا واقعی ہیں یا دم توڑ گئی ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، یہ تو ایسے افواہیں ہیں، یہاں تو وہیں پر
وہ ہے وہی پتھر ہے. اچھا پھر وہ صرف بنیادی طور پہ اس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو ایک بن گیا ہے وہ والے جان سب کا کہ خان صاحب کو ملوانا نہیں ہے, وہ ادھر ہیں کدھر ہیں, ایسے ہی وہ جی چلے گئے ہیں دنیا میں نہیں ہے. ایسی افواہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو یہ ملک میں انتشار پیدا کر رہی ہیں, ایک دفعہ آپ ملوا دیں, ان کو سامنے لے آئیں, چاہے چلیں عدالت کے ان کے کیس کے ختم کریں. کیوں انتشار کو بڑھایا جاتا ہے ختم کرنے کی بجائے؟ جی شاہ صاحب یہ تو ہے کہ 1 دسمبر سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگلی ویک میں وہ ملوا بھی دیں گے. صرف وہ چاہ رہے ہیں دانش کی بات ہے یا نجومی والی بات ہے جو سارے کر رہے ہیں؟ اگلے مہینے ہو جائیں گے, دوبارہ اقتدار میں وزیر اعظم بن جائیں گے. کہا تو آپ نے اچھا شاید صاحب روحانی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے روحانی ہوگی, وہ رہیں گے وہیں پر ہی, لیکن وہ منوا دیں گے. وہ 26 نومبر گزارنا چاہ رہے تھے کہ اس کو 1 سال ہوتا. دوسرا شاید صاحب جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ احمد سرفراز صاحب ہے, بہت بڑے PNA کے بہت بڑے لیڈر تھے, اور وزیر بھی رہے ضیاء گورنمنٹ میں. تو وہ کہتے ہیں میں گورنر غلام سلانی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو نواز شریف وہاں سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا, کبھی ناشتے لا رہا ہے, کبھی اس کو کچھ چیزیں لا رہا ہے. یہ وہ ساری باتیں بھول گئے ہیں. یہ وہ خود کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں غلام جیلانی کے ساتھ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا تو نواز شریف کوئی ناشتے آ رہے ہیں, فون کر کے جوس, کہتا ہے ایک دن میں نے کہا میں جوس پینے میں گیا ہوں, تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو کہا نواز شریف کھڑا تھا, بولا تو فون کیا ہے وہاں سے, اور کہتے ہیں جوس کے کتنا سارا جوس بن کے مفتی طرح آ گیا. رانا زاہد اقبال صاحب, یہ تو آپ ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں. ہر آدمی سہارے ڈھونڈنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے یہی کچھ کرتا رہا. یہ کوئی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب پالیشیں کر رہے, سارے ہی پالیشیں کر کے آتے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آخری تھوڑا سا جواب دے دوں, میں آپ کی اس بات سے امید ہوں, لیکن پھر صاحب کی کیا بات کرتے ہیں صاحب کو چاہیے. ہم نے کہہ دیا رانا صاحب, آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ہونا شروع کریں, کہیں سے کریں, پھر اختلاف سارے آنے چاہیے. جی ڈاکٹر صادق احمد صاحب آخری سوال. عوام کہیں نہیں نظر آتے ان ترجیحات میں, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی اقتدار میں آئے, عوام کو بھی اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے. نہ الیکشن ضمنی ہوں, دوسرے ہوں, یا احتسابی عمل ہو, ایسے نعرے ہوں, دعوے ہوں. عوام اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں, اور ان کا جو ہے تنگ کر دی گئی ہے زندگی. ان سے تو ضروریات زندگی کی اشیاء بھی ان کی دسترس سے کھینچ لی گئی ہے. بجلی کے بل دیکھیں, گیس کے بل دیکھیں, دینے سے قاصر نظر آتے ہیں. اوپر سے ہیلمٹ پہنانے کے لیے 5-5 ہزار جرمانہ کیا جا رہا ہے. خدارا ان کی روٹیوں کا مسئلہ بنا ہے, نوالوں کا, ان کو آپ جرمانے پہ جرمانے کر کے مرے ہوئے کو مار رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ رویہ عوام کو ساتھ میں لانے کا ہے, ایک پیج پہ لانے کا ہے, یا خود سے دور کرنے کا ہے؟ اچھا شاہد ندیم صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا لاسٹ میں, لیکن اس سے پہلے جو آپ تھوڑا سا رانا زاہد اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ کیوں نہیں خان سے ملوا دیتے, تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی, انڈورس کروں گی کہ باقی کیونکہ ہمیں بھی ملک سے باہر سے بہت سارے صحافی ایک رپورٹ بھیج رہے ہیں جو کہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈیتھ رپورٹ کا, اس طرح سے, اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کیا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے جڑوں گی جو سب سے پہلا آپ نے سوال کیا تھا کہ صحافت کہاں کھڑی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے اور نجم سیٹھی کی ایک چڑیا ہوتی تھی جو بتاتی تھی کہ یہ ہوگا, اور وہ چڑیا کوئی خبر ایسی لے بھی آتی تھی جو ہو جاتی تھی. لیکن اب بہت سارے ہمارے جو تجزیہ کار یا جو ہمارے صحافی ہیں, ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ, نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام میں چڑیا کو دیکھا جائے تو اس پہ بھی کالی پٹی اس کی چونچ پہ بندھی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ ظاہر تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں صحافت کی آنکھ سے تو اس پہ بھی اب پٹی بندھی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور وہ پٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پٹی اب جو ہے ہر ایک کی مطلب صحافت کے اوپر پوری لپیٹ دی گئی ہے, جس سے آپ کو ہر طرف وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی ہے. تو اب میں خود اس بات کی حامی ہوں کہ
اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بڑی پارٹی ابھر کے آئی PTI اور اس کا ایک لیڈر, چاہے آپ کچھ بھی کہیں, وہ لیڈر مطلب ایک تبدیلی آئی ہے. ہمارے گھروں میں جب ووٹ دیا جاتا تھا تو ایک ہی پارٹی کو دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ہم ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے, لیکن خان یہ تبدیلی لے کے آیا ہے. چاہے ہمارے یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یوتھ کو کس طرف ڈال دیا ہے, ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے, یہ باتیں ایک الگ طرف, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک دور ہے, جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی ہے, اور ہمیشہ ہی ہم کہتے ہیں لولی لنگڑی جمہوریت یا نام نہاد جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور مجھے تو میں خود بہت سارے جو سینئرز ہوتے تھے ان سے ہمیشہ سوال کرتی تھی آخر اس پاکستان کا ہوگا کیا ہم اس پاکستان میں دیکھیں گے کہ یہ سٹیبل ہو, کیا اس میں تمام جو شہری ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکیں. جو آپ نے عوام کا سوال کیا کہ ضروریات زندگی سے بھی وہ آئی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ جو یہ جو مختلف حکومتیں آتی ہیں, ہم بچپن میں ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے حیرانگی کے ساتھ کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو یہ جو پانی ہے نا یہ خریدا جائے گا, مطلب یہ ہم سرائکی میں کہتے ہیں مول ملسی, یعنی کہ دام آپ دیں گے پانی کا تو وہ ملے گا. اب تو دور آ گیا ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ خریدتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہماری سانسوں پہ بھی پابندی نہ لگ جائے کہ آپ اپنی سانسیں بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے لیں. تو یہ جو حکمران ہے ان کو یہی عوام بناتی ہے. جس طرح سے بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیکن اس عوام کی رائے کو, ان کے مینڈیٹ کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ پس پشت, اور ان کے لیے جو زندگی ہے وہ جینے کے لیے بھی آپ یقین جانیے ہم اس وقت اگر دیکھیں تو غربت کی لکیر میں ہمارے کتنے کروڑ, مطلب یہ اس وقت مجھے فیکٹری فگرز یاد نہیں آ رہے, میرا خیال یہ کہ 13 کروڑ جو عوام ہے وہ خط غربت کے نیچے سے, لیکن یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ مجھے فیکٹری 8 کروڑ کا آ جا رہا ہے. رائٹ, میں اگلے دن ایک یونیورسٹی میں بیٹھی تھی, وہاں پہ 13 کروڑ کی بات ہوئی تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ہے جو خط غربت کی لکیر کے نیچے سے, اور یہ مزید نیچے ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ IMF کی چاہے رپورٹ آئی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم حقائق کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ایک تنخواہ لینے والا جو طبقہ ہے اس کی زندگی کا معیار بھی بہت زیادہ گر چکا ہے. اور وہ لوگ جو یہاں پر جن کے پاس یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ہمارے نوجوان ڈگری لے کے پھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس عرصے میں کتنے لوگ ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ہر ہمارے نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ میں اس ملک میں نہ رہوں, میں باہر ملک چلا جاؤں. یہ کیوں آخر ایسا ہے؟ اگر پاکستان کو ابھی بنے ہوئے صرف 76 سال ہوئے, 100 سال بھی نہیں ہوئے کہ ہم یہ کہیں, لیکن ان سب کا کون ہے ذمہ دار کہ ہمارے یہاں پر جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. جو سرمایہ کار ہے اسے یہاں رہنے کا حق ہے, اسے جینے کا حق ہے, وہ چاہے قانون کی آئین کی پامالی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ یہاں کا باعزت شہری ہوتا ہے. اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہم جیسے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان میں سے تو موسٹلی لوگوں کو آپ لوگ جس سے آپ نے کہا کہ ہم تو مجبور تھے نا, ہم تو مجبور تھے, ہم اس لیے افغانستان کے ساتھ جو تھے ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو ہمارے بہت سارے لوگ اسی طرح سے مجبوری میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ انتشار کو زیادہ فروغ مل رہا ہے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, ہمارے مسائل یہ بھی ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید ہمارے صوبے بن جائیں تو ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں. بہت سارے ہمارے یہ مسائل یہ ہیں کہ بلوچستان جو ہے کیا وہ آزادی چاہتا ہے, کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ کب سے حل نہیں ہو رہا. تو یہ وہ ایشو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیوں کے منتظر ہیں. جب یہ خود چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے
اس کا نام مطلب آپ نے صوبہ سرحد کا نام رکھنا تھا KPK تو آپ نے رکھ دیا. جو آپ خود جب بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ ہم یہ تبدیلی لائیں یا جو کچھ کریں تو وہ ہو جاتا ہے, اور جب آپ نہیں چاہتے تو وہ نہیں ہوتا. تو عوام تو آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. عوام تو آپ کے لیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک پروفیسر سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا بیچاری عوام کیا کرے, وہ مر جائے. انہوں نے مجھے بڑے ہی صفاق انداز میں کہا ہاں عوام کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا, اسے مر ہی جانا چاہیے. تو یہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا اور حیران کن تھا. اور تھوڑی دیر بعد میں اس پہ تمامیت سے بیٹھی تھی, میں نے کہا ہاں باقی ٹھیک ہی تو ہے. جب وہ بیچارے اپنی ضروریاتی زندگی نہ ان کے پاس ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ انہیں روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے, آپ ان پہ جینے کا حق جو ہے وہ دائرہ تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس میں عوام کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے زاہد اقبال صاحب اور ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ, آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا ہے کہ ہم ایک طرف تو سفارتی اور دفاعی حوالے سے خود کو منوائے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف ہم عوام کو اپنے پیج سے اتارے جا رہے ہیں, ہم عوام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کا ہاتھ جو ہے اپنے مفادات کی جیب پہ ہے, عوام کی نبض پہ نہیں ہے. اور ہم عوام کا نمائندہ حیثیت سے جانے اور پہچانے تو ضرور جاتے ہیں, لیکن عوام کے ووٹ سے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ لگا کے ہم اپنے فیصلے جو بند کمروں کے ہیں ان کو لاگو کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اسی طرح طاقت کے زور پہ چلتا رہے گا, بلکہ اس ملک کو بھی ہم ایک ترقی اور منزل کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن اس طرح کر پائیں گے اور اپنے پسندیدہ نظام کو چلا پائیں گے, جبکہ عوام کے بغیر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے. یہ تھوڑی دیر تو جو ہے وہ آپ کو خوش کر سکتا ہے, آپ کو خوابوں کی دنیا میں لے جا سکتا ہے, آپ کو اپنے مفادات کے اصول کو ممکن بنا سکتا ہے, لیکن فار ایور ایسا نہیں ہو پائے گا. ڈریے اس وقت سے کہ جب عوام جو ہے اپنے حق کے لیے, اپنے ووٹ کے لیے باہر نکل آئی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.